جو خبریں آ رہی ہیں بھارت نے عمان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد ان کی جو ساؤتھ ایسٹرن جو پورٹ ہے جس کا نام دکم ہے جو بالکل چاہ بہار کے ساتھ ہے اور پاکستانی گوادر کے سامنے ہے، انڈین آرمی کو وہاں پر ایکسیس دے دی گئی ہے اور وہ کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کرے گا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کا لہجہ استعمال کر رہا ہے ہمارے بارے میں. جس طرح بھارت اپنا تسلط بڑھاتا جا رہا ہے وہاں پر وہ اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے حکمران یہاں پر بالکل اس انداز میں اپنے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں. اس طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ دبئی میں اور اس ملک اور دبئی میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کلیریکل جابز اور ہمارے لوگ جو ہیں مینول لیبر پہ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈیا کے لیے وہ ہے دکم پورٹ. وہ ان کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کے گرد دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. بھارت کو ڈکم بندرگاہ کی کمان عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی نئی دلی یاترا کے 2 مہینے سے بھی کم سمے کے اندر سونپ دی گئی ہے. ان حالات میں اگر یہ سچویشن اسی طرح یہ آگے چلتی رہی، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ تو 71 والی صورتحال نہیں ہو جائے گی کہ پاکستانیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے، ہم جیت رہے ہیں، اور پھر اچانک یہ پتہ چلا کہ ڈھاکہ ہم سے چھن گیا. میں کہتا تھا کہ کیوں کر رہے ہو تم ایسی چیز جب کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شپنگ لائنز اور اس کے حوالے سے جو انڈیا کی ایکسیس ہے افریقن مارکیٹس کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. بھارت کو عمان میں ایک رننیتک روپ سے مہتوپورن بندرگاہ تک سیدھی پہنچ ملی ہے. اس سے فارس کی کھاڑی میں ہونے والے ویپار میں بھارت کو بہت بڑی سہولیت ملے گی. بھارت کو ڈکم بندرگاہ کی کمان عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کی نئی دلی یاترا کے 2 مہینوں سے بھی کم سمے کے اندر سونپ دی گئی ہے. ڈکم بندرگاہ رننیتک روپ سے کافی مہتوپورن ہے. اس سے پچھمی اور دکشنی ہند مہاساگر چھیتر میں بھارت کی بھومکا کو بڑھانے میں مدد ملے گی. یہ قدم لال ساگر اور پچھمی ہند مہاساگر چھیتر میں چل رہے سنکٹ کے بیچ بھارتی نوسینا کی بھومکا کو بھی بڑھا سکتا ہے. ڈکم بندرگاہ ممبئی سے پچھم کی اور ایک سیدھ میں استھت ہے. ایسے میں بھارت عمان میں ڈکم بندرگاہ کے ذریعے اپنے مال کو آسانی سے زمینی راستے سے سعودی عرب اور اس سے بھی آگے پہنچا سکتا ہے. اس سے عدن کی کھاڑی اور لال ساگر سے سٹے علاقے میں ہوتی ودروہیوں کے حملوں سے بھی نپٹا جا سکے گا. اب پاکستانی میڈیا عمان دوارا بھارت کو ڈکم بندرگاہ سونپے جانے سے سکتے میں ہے. جو خبریں آ رہی ہیں بھارت نے عمان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے بعد ان کی جو ساؤتھ ایسٹرن جو پورٹ ہے جس کا نام دکم ہے جو بالکل چاہ بہار کے ساتھ ہے اور پاکستانی گوادر کے سامنے ہے، انڈین آرمی کو وہاں پر ایکسیس دے دی گئی ہے. یعنی جو بحر ہند ہے اور جو دوسرے ملکہ اس کے جو علاقے ہیں وہاں پر چائنیز جو نقل و حرکت ہے اس کو روکنے کے لیے جو امریکن ایجنڈا ہے، جس طرح بھارت اپنا تسلط بڑھاتا جا رہا ہے وہاں پر وہ اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے حکمران یہاں پر بالکل اس انداز میں اپنے اداروں پر تنقید کر رہے ہیں. اس طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. پاکستان کے گرد دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان حالات میں اگر یہ سچویشن اسی طرح یہ آگے چلتی رہی، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ تو 71 والی صورتحال نہیں ہو جائے گی کہ پاکستانیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے، ہم جیت رہے ہیں، اور پھر اچانک یہ پتہ چلا کہ ڈھاکہ ہم سے چھن گیا، مشرقی پاکستان ہم سے چھن گیا. آپ یہ فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں، پھر اگر کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو یہ صورتحال پھر ہم کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں گے؟ پاکستان کی فورسز کچھ نہیں کر سکتی، عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی، عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا اور عمان کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، بالکل انہوں نے اس پورٹ پر آ کے وہ انڈین فوج اس کو استعمال کرے گی. اتنا بڑا ڈینجر ہمارے سامنے آ گیا، لیکن ابھی ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ کون کرے گا؟ کیا عوام آئیں گے؟ یہ تو جن لوگوں کے پاس اختیار ہے انہوں نے ہی کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈیا کے لیے وہ ہے دکم پورٹ. وہ ان کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ دکم پورٹ کتنی اہم ہے فار انڈیا، اور اس کے لیے انڈیا نے کافی زیادہ بات بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شپنگ لائنز اور اس کے حوالے سے جو انڈیا کی ایکسیس ہے افریقن مارکیٹس کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اور یہ جو ایک اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی بنی ہے دکم کی، ٹھیک ہے جی، جس کو ظاہری بات ہے عمان کے اندر، وہ اس کے ساتھ بھی ان کے کافی زیادہ معاہدے ہوئے ہیں، اور اس کی جو بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے
جسے وہ کہتے ہیں نا. اور عمان کیا کہتا ہے؟ عمان کہتا ہے جی کہ ہم اسے سیف، اسٹیبل اور فرینڈلی ہیون بنانا چاہتے ہیں انڈسٹری اور اکنامک انویسٹمنٹ کے لیے. انڈیا کو یہ اگر ایکسیس جو کہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ڈیفنس کوآپریشن بھی کر رہا ہے عمان کے ساتھ. بہرحال اینی ہو، انڈیا نے ماضی میں بھی اپنی سب مرین جو ہے اسپورٹ پہ بھی لگائی تھی اور بھیجی ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دوول صاحب، وہ کافی جاتے ہیں وہاں پہ، عمان میں بھی گئے ہیں. لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایک تو یہ سارے ڈکم کی امپورٹنٹ ہے، لیکن انڈیا عمان کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. دیکھیں، آپ نے پہلے گھسنا ہوتا ہے بزنس کے ذریعے، اکانومی کے ذریعے، دین آپ ان کو چیزیں دیتے ہیں، دین پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ ان کو اور چیزوں پہ لے کے جاتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل ٹیررزم پہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اب ٹیررزم پہ انڈیا آپ کو پتہ ہے کیوں بات کرتا ہے؟ انڈیا ٹیررزم پہ بات کرتا ہے وین دے ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان. سو انہوں نے کہا ہے جی کہ ٹیررزم ان اٹس آل مینیفیسٹیشن، ٹیررزم ان اٹس آل مینیفیسٹیشن، جو بھی جیسے بھی ہے یہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وچ از گڈ. لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیا وین اسپیسیفکلی ٹاکس اباؤٹ ٹیررزم، اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ. Although India has declared those terrorist organizations terrorist, but India's definition of terrorism is when it comes to وہ جو کشمیر سے لنک کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریسنٹلی انڈیا نے جو حماس کے اٹیکس تھے اس کو جب دہشت گردی کہا، تو بہت سارے تھنکرز نے، رائٹرز نے، اسکالرز نے کہا کہ انڈیا کی ایون کہ فورن پالیسی کے اندر بھی میں نے ایک سٹوری پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ حماس کے اس ایکٹ کو ٹیررزم اس لیے دیکھتا ہے بیکاز وہ اسے کشمیر سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹ اینی ہاؤ دیٹ از اے پوائنٹ. سو انڈیا نے وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کرنی ہے. لیکن دا کویسچن یہ آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا اپنی، جیسے میں نے بتایا کہ اپنی ایکسیس بڑھا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو پریس ریلیز ہوئی تھی اس کو فورن سیکرٹری نے کیا، ٹھیک ہے جی. اور پتہ تو اس سے یہی چلتا ہے کہ انڈیا جیسے بڑے ہائی لیول پہ ہوئے ہیں، معاہدے ہوئے ہیں امپلائمنٹ کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور عمان کی ایک ڈوفر یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہندی چیئر کے حوالے سے، ظاہر بات ہے ہندی لینگویج کے حوالے سے انڈیا نے اپنی وہ کیا، اور کافی زیادہ انہوں نے ویلکم کیا، بڑا انہوں نے وہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں. لیکن دکم کو وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دکم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے، اور صرف اپنی ایکسیس کے حوالے سے انڈیا بات کر رہا ہے کہ ان کی جو ایکسیس ہے دکم میں وہ ان کو بہت کچھ دے سکتی ہے.